اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز تہجد کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تہجد سے مراد وہ نماز ہے جو رات دیر کے عموماً سو کر کچھ آرام کر لینے کے بعد بیدار ہو کر زیادہ تر آخری شب میں ادا کی جاتی ہے۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نصف شب، 2/3 شب یا 1/3 شب طویل قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ فرض نمازوں کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ایک بندہ مومن کسی فرض نماز کو ترک کرنے یا اسے قضا کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ جو شخص اسی فرض نماز کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے اور وہ ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو وقت مقررہ کی نماز کا اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد نوافل کا مقام ہے، لیکن نوافل میں سب سے اعلیٰ مقام نماز تہجد کا ہے، اس لیے اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی نماز تہجد کا ذکر آیا ہے 7 مقامات پر۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ اس میں نماز تہجد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ کیا گیا، اور سورۃ فرقان میں کہ اس میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز تہجد کے طویل سجدوں اور طویل قیام میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الذاریات میں ہے کہ متقین کے لیے نماز تہجد میں استغفار کی وجہ سے جنت کے باغات، چشموں اور انعامات الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ السجدہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور سورۃ مزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے قیام اللیل کو جانتا ہے، یعنی عظیم اجر سے اسے نوازے گا۔ اور سورۃ الدہر میں بیان کیا گیا ہے کہ رات کو طویل سجدوں اور تسبیح کے ساتھ طویل قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النشرح کی آخری آیات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں تو کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں اور اس سے لو لگا لیں۔ اسی طرح نماز تہجد عباد الرحمن کا بھی وظیفہ ہے۔ نماز تہجد عباد الرحمن کا وظیفہ یعنی رحمان کے خاص بندوں کا معمول ہے۔ چنانچہ سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا ہے کہ رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اور اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ تہجد میں طویل قیام اور طویل سجدے مطلوب ہیں۔ اسی طرح نماز تہجد کی 2 خصوصیات اور اس کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1 نفس پر قابو پا جانا اور فہم القرآن۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نفس سرکش پر قابو پانے کے لیے یہ بہت ہی کارگر ہتھیار ہے۔ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اس کی ساری تھکن دور ہو چکی ہوتی ہے اور وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو اعضائے بدن بھی نہایتی تازگی محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے اس سے بہتر اور سازگار ماحول کسی دوسرے وقت میں میسر نہیں آ سکتا۔ اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے ہے، بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کو جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ وقت دعا، سوال اور طلب مغفرت کے لیے نہایت ہی سازگار ہے، اور نماز تہجد میں طویل سجدے اور تسبیح کی کثرت مطلوب ہے، اور سجدوں کے اندر تسبیح کے اہتمام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ آخری شب کی یہ مبارک گھڑیاں اور دعاؤں کے لیے بھی نہایت ہی موزوں ہیں۔ ایسی دعائیں جن میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا بھی خوف ہو، اور اللہ سے طمع بھی ہو، اور اللہ کی جنت کی ابدی نعمتوں کی بھی طمع ہو۔ دل کے کسی گوشے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا معمولی سا شبہ تک نہ پایا جائے۔ یہ ایسی دعائیں ہیں جن میں غرور بھی نہیں ہونا چاہیے، تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ان اہل ایمان ہی کو نصیب ہو سکتی ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں، اور جن کے سجدوں میں حمد اور تسبیح کے ترانے معجزن ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی مومنین کے بارے میں سورۃ السجدہ میں ارشاد ہوا ہے کہ ہماری آیات پر تو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، اور ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح آخری شب یعنی وقت تہجد ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جب کوئی مسلمان اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی وہ مطلوبہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے۔ قیام اللیل کے لیے اٹھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعائیں اور مناجات کرنا، اس لیے بھی بہت بہتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا، اور طلوع فجر تک قبولیت کا یہی عالم رہتا ہے۔ اسی طرح تہجد کے وقت فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ ان مبارک گھڑیوں میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نچلے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتوں کو حاضر کیا جاتا ہے اور وہی افضل ہے۔ وقت تہجد کیا کرنا چاہیے؟ یعنی طویل قیام اور نماز میں ترتیل کے ساتھ قرات اور تلاوت، طویل سجدے اور سجدوں میں مسنون تسبیحات اور دعائیں، اور قرآن میں غور و فکر، دعا کیا جائے، استغفار کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے اور تسبیحات کی جائیں، اور عذاب جہنم سے بچنے کی دعائیں کی جائیں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کر لینی چاہیے تاکہ اگر بیدار نہ ہو سکیں تب بھی ہم ثواب سے محروم نہ ہو پائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ نیت کر کے سو گیا کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر وہ سوتا ہی رہ گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اسی کے نامہ اعمال میں وہی لکھ دیا گیا جس کی اس نے نیت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نیت کا صدقہ کر دیا۔ اسی طرح نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اور نماز تہجد میں جلدی تیز قرآن پڑھنا نامناسب ہے۔ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد سے فارغ ہو جاتے تو سب سے آخر میں فجر کی اذان سے پہلے وتر ادا کرتے، اور فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے، اور مسجد جانے سے پہلے یہ دعا پڑھتے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی عن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوق نورا وتحت نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وبشری نورا واجعل لی نورا اللہم اہدنی نورا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔